السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ ولو اننا، سورہ الانعام ابھی جاری ہے۔ انعام مویشی جانوروں کو کہتے ہیں، تو اس میں کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، ان کی تفصیلات ہیں۔ اور انعام اردو میں نعمت کو کہتے ہیں۔ حلال و حرام کی تفصیلات ہو تو منکرین کو، مشرکین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جھوٹے مفروضوں، باطل عقیدوں پر کاری ضرب لگتی ہے۔ اسی لیے جانوروں میں حلال و حرام کی تفصیلات سے پہلے منکرین کے لاجانی مطالبات، اعتراضات کے جوابات دیے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے اور ہم ہر چیز ان کے پاس سامنے لا جمع کرتے، تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ان کے تمام مطالبات پورے کر دیں، جیسے فرشتوں کو نازل کرنا اور مردوں کا کلام کرنا، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر اللہ چاہے تو ضدی سے ضدی منکر کو بھی ایمان سے نواز سکتا ہے۔ جیسے بعد میں عرب کے بے شمار اناد رکھنے والے کافر بھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس میں ایک قسم کی مسلمانوں کو خوشخبری بھی ہے کہ عنقریب یہ اپنی جہالت پر شرمندہ ہوں گے، تائب ہوں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین صرف جنات سے نہیں ہوتے بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ انسان نما شیطان بھی ہوتے ہیں، جیسے فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں۔ خیر وہ تو نیکی اور تقوی میں انسان کی مثال فرشتے سے دی جاتی ہے، لیکن شیاطین حقیقت میں جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ عدوًا شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے شیطان، ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی، یعنی بٹرنگ کے ساتھ گولڈ پلیٹڈ بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس چھوڑ انہیں اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی ہوئی ہے، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ان آیات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئیں جب کفار کہنے لگے مسلمان اپنا مارا ہوا جانور کھاتے ہیں اور اللہ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں۔ خود چھری پھیریں تو حلال ہے، اگر جانور گر کے خود سے مر جائے قدرت کی طرف سے تو وہ حرام ہے۔ فرمایا کہ ایسی فریب کی باتیں شیطان کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو شبہات میں ڈالا جائے۔ عقل کا حکم نہیں، اللہ کا حکم چلے گا۔ تمت کلمت ربک، اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں کلمہ اور کلمات سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن معجزہ ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی تمام خبریں، خواہ ان کا تعلق اللہ کی ذات و صفات سے ہو یا گزشتہ واقعات یا مستقبل کے وعدے اور حوادث، سب پورے طور پر سچے ہیں، اور جتنے احکام ہیں وہ سب عدل و انصاف پر مشتمل ہیں۔ ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم، اپ ڈیٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانے جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہیں۔ یہاں غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ زمین والوں کی اکثریت کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو عن سبیل اللہ سے ہٹ جائیں گے، اور جاہلوں کے تکوں کی کیا ویلیو ہے
دلیل کے مقابلے میں۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یعنی وہ حلال جانور جسے ذبح یا شکار کرتے وقت اللہ کا نام یعنی بسم اللہ واللہ اکبر لیا جائے اسے کھاؤ، اور ایسا ذبیحہ کھانا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری گائیڈنس دی، جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنی طرف سے کھانا، ضرورت جتنا کھانا، اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ کچھ جانے بغیر یقیناً گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب ہی حد سے بڑھنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ خواہشات کی پیروی بادشاہ کو بھی غلام بنا دیتی ہے۔ خواہشات کا پجاری مشرک بن کر دنیا میں خواہشات کے گڑھے میں اور آخرت میں جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے، کیونکہ وہ رب کی نہیں نفس کی پوجا کرتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہر گناہ کو چھوڑ دو اور اس کے چھپے کو بھی، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں عنقریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ یعنی حلال و حرام صرف کھانے کی چیزوں ہی میں نہیں بلکہ ہر ظاہر و باطن گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ظاہر گناہ وہ ہیں جو ہاتھ پاؤں سے کیے جائیں جیسے چوری، زنا، اور چھپے گناہ وہ ہیں جن کے کرنے کا دل میں عزم ہو یا جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں جیسے کفر و شرک اور نفاق وغیرہ، یا اسی طرح جن گناہوں کا نقصان عام لوگوں پر واضح ہو وہ ظاہری گناہ، اور جس کا نقصان لوگوں سے چھپا ہو وہ باطنی گناہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بلا شبہ تم یقیناً مشرک ہو۔ یعنی جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لے سکے، یعنی وہ اپنی موت آپ مر گیا، مردار، وہ حرام ہے، اور اسی طرح جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے جائیں وہ بھی حرام ہے، اور جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی حرام۔ مگر جب مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بھول جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ نے اس امت سے خطا اور نسیان معاف کر دیا ہے۔ اومن کان میتا، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑے اس کے مجرموں کو بنا دیا، یعنی ایلیٹ اپر کلاس ہمیشہ سے جرائم پیشہ رہی ہے، الا ماشاء اللہ، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور وہ مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ ہی، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ سو کالڈ مہذب ایجوکیٹڈ امیر طبقہ جرائم کا ارتکاب کرے؟ وہ اس لیے کہ لوگ اپنے اوپر والوں کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ امتحان بنا دیا ہے کہ وہ تو گئے برباد ہوئے، تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ مشہور ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، یعنی ہم پر وحی نازل ہو یا ہمیں قرآن ہاتھوں میں ملے۔ اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے، یعنی نبوت و رسالت محض وہابی چیز ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبوت کی امانت اس کے سپرد کرتا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ نعمت کسے عطا کرنی ہے، مکہ کے یتیم کو یا مکہ اور طائف کے کسی متکبر سردار کو۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی اور بہت سخت عذاب، اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے۔ تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے، اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔
یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، گویا وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں گمراہ شخص کے سینے کی تنگی کی مثال اس شخص سے دی ہے کہ جو بلندی پہ چڑھتے ہوئے سینے کی گھٹن کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اعجاز قرآنی میں سے ہے۔ قرآن میں یہ اس وقت بتا دیا گیا جب سائنس کا علم بھی نہیں تھا۔ اب میڈیکل ریسرچ نے ثابت کیا کہ بلندی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنا اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمہارے رب کا راستہ ہے سیدھا۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہے، اور یہی مثال قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ لہم دار السلام، ہوم آف پیس۔ جنت کا نام دار السلام ہے کیونکہ وہ ہر عیب، آفت، غم سے پاک ہے۔ جنت میں ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ مومنوں کا آپس میں تحیتہم فیہا سلام، اور فرشتوں کا جنتیوں کو یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، اور رب رحیم کی طرف سے بھی سلام۔ اللہ السلام جنتیوں کو سلام پیش کرے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اسی لیے جنت کا نام ہی دار السلام ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ یا اللہ ان مبارک گھڑیوں میں اس مبارک کلام کے صدقے ہمیں بھی اس سلامتی کے گھر میں داخل کرنا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کی جماعت، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ فرمائے گا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ النار مثواکم، پیچھے جرم کیا ہے؟ آگ کن کا ٹھکانہ ہے؟ جو کسی جن سے کوئی غلط فائدہ اٹھائے یا قید کر کے اس سے کوئی مقصد حاصل کرے، اس شخص اور جن دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مگر جو اللہ چاہے، یعنی اگر دوزخ کا عذاب دائمی ہے تو اس کے چاہنے سے ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بناتے ہیں اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے، اس لیے کہ بے شک تیرا رب کبھی بستیوں کو ان کے کسی ظلم